ہمارے ساتھ فوڈ انفلوئنسر خرم شہزاد موجود ہیں جن کی اپنی فوڈ چینز بھی ہیں اور ان سے ہم پوچھیں گے کہ بھئی کہاں پر آج کل سحری اور افطار اچھا مل رہا ہے. اور ان کی وائف ایمن خرم ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ ایجوکیشنسٹ ہیں. آج کل کے بچے کتنے چلاک ہیں اور کتنے شیطان ہیں, کیا کچھ کر رہے ہیں, ہم ان سے پوچھیں گے جو کہ خود ان کا ایجوکیشن سے بیک گراؤنڈ ہے. تو خرم, یہ سب سے پہلے آپ دونوں کو رمضان کی بہت بہت مبارکباد. کیسا گزرا آپ لوگوں کا رمضان؟ الحمدللہ رمضان بہت اچھا گزر رہا ہے. سارے روزے رکھ رہے ہیں, نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں اور ڈھیر سارا کھا بھی رہے ہیں. یہ اچھی بات ہے. موسٹ امپورٹنٹلی اچھی عبادت ہو رہی ہے, بڑا مزہ آ رہا ہے الحمدللہ. دیٹ از موسٹ امپورٹنٹ کہ رمضان آیا اسی وجہ سے. اچھا, جو زیادہ کھانا کھاتے ہیں ان کے لیے مسئلہ نہیں ہو جاتا کہ ہاں جی, آپ کو ہماری صحت سے اندازہ ہونا چاہیے. ہمیں تو احمد صاحب کی صحت دیکھ کے بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ ان کے لیے روزہ رکھنا کتنا مشکل ہوتا ہے. کھانے میں ریکمینڈ کیا کرتے ہیں افطار کے ٹائم, کیا کھانا چاہیے, کچھ اس حوالے سے بھی احتیاط کرتے ہیں؟ مجھے لگتا ہے کہ جو ہم کھاتے ہیں نا افطار کے ٹائم, اصولی طور پہ وہ نہیں کھانا چاہیے. سب سے زیادہ تو فرائیڈ آئٹمز ہیں جو پتہ نہیں ہمارے وہ ایسے لگتا ہے کہ شاید رمضان کا کوئی انٹیگرل پارٹ ہے, ٹیبل اصل میں اس کے بغیر پیارا نہیں لگتا. جیسے رمضان فرض ہے نا, پکوڑے سموسے سب فرض ہیں. ہم یہی بات کرتے ہوئے آ رہے ہیں کہ سارا سال ہم نہیں کھاتے پکوڑے سموسے اس طرح سے, رمضان میں کھانے ہوتے ہیں تو رمضان میں ایک عادت بھی ڈیولپ ہو جاتی ہے. اندر سے لگتا ہے کہ یہ رمضان کی برکتیں ہیں. اللہ تعالیٰ دسترخوان جو آپ کا بھر دیتا ہے, اس میں برکت ڈالتا ہے, خوبصورتی لگتی ہے, اچھا بھی لگتا ہے, لیکن اتنا فرائی صحت کے لیے اچھا نہیں ہے. تو لیکن ہمارے بچے جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ پھر ٹیبل بھری ہو اور سب کچھ ہونا چاہیے. ایون دو اتنا کھایا نہیں جاتا, لیکن پھر بھی ٹیبل یہ بھی اسی میں انکلوڈ ہے بچوں کے ساتھ. ان کو بھی ہوتا ہے ٹیبل اچھے سے پورا سجا ہو, کافی ساری ڈشز ہو, تو پھر ہی ذرا لگتا ہے نا روزہ افطار کیا مزہ آتا ہے پھر. اچھا, تو کیا ڈیمانڈ کرتے ہیں زیادہ یہ کھانے میں؟ کیا نہیں کرتے ڈیمانڈ یہاں سے. آپ اپنے ریسٹورینٹ میں شیف سے ڈیمانڈ کیا کریں نا جا کے, آپ بھابھی کو کیوں تنگ کرتے ہیں؟ نہیں, مجھے اچھا لگتا ہے, یہ مجھے تنگ کرتے ہیں, بلکہ میری کوکنگ سکلز کو انہوں نے اور اچھا کر دیا. اگر آپ کا ہسبینڈ شوقین ہو, آپ کے ہسبینڈ, تو پھر آپ کو اچھا لگتا ہے کوکنگ کرنا, اپریشیٹ بھی کرتے ہیں. ایون میرا بیٹا جو ہے وہ بہت اپریشیٹ کرتا ہے, وہ بہت کینلی دیکھتا ہے کہ کیسا کھانا بنا ہے اور کیا ہے. اچھا خرم بھائی, گھر کا کھانا پسند آ جاتا ہے جب باہر آپ اتنے ریسٹورنٹ سے This is actually the important question. یہ ٹف ہوتا ہے بڑا. مجھے لگتا ہے کہ بیگم کے ہاتھ کا جو کھانا ہے نا اور اس کا ٹیسٹ ہے, اس کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے. اور خاص طور پر جب وہ ساتھ بیٹھے. He has no other option to say this. ویسے تو اصولی طور پہ ماں کے ہاتھ کے کھانے کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے, لیکن آپ نے جیسے کہہ دیا بیگم ساتھ بیٹھے تو پھر ان کا کھانا بہت اچھا ہے. لیکن اب ہمارے پاس اتنی چوائسیز آ گئی ہیں فوڈ میں, اور کوزینز اتنی آ گئی ہیں اسپیشلی لاہور میں, کہ اب وہ ساری تو گھر بنانے کو اتنا اٹس ناٹ دیٹ ایزی. اور پھر یہ لگتا ہے کہ اس کے لیے نا تام جھام بڑا کرنا پڑے گا, وہ ساری چیزوں کا ارینجمنٹ کرنے میں. بندہ کہتا ہے کہ فار ایگزامپل آج اگر چائنیز کا ہی موڈ ہے, لیٹس ڈو اٹ ان ون گو اینڈ ہیو اٹ اینڈ کم بیک. دیٹس اٹ. نہ کہ اب وہ ساری ساسز واسز چیزیں ارینجمنٹ کرو اور وہ پھر. اس کے علاوہ ایک اور چیز بھی ان کو ہوتی ہے کہ مطلب تم بیزی ہو جاؤ گی کچن میں تو گپ شپ نہیں لگائی جائے گی, تو لیٹس گو آؤٹ سائڈ, تو چلتے ہیں تھوڑا ٹائم اچھا سا اکٹھے ایک دوسرے کے ساتھ اسپینڈ کرتے ہیں. اچھا, ویسے آج کل لاہور کے اندر کہاں پہ سحر اور افطار بہت اچھا ہو رہا ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ ڈھیر جگہ ہیں اب تو ماشاءاللہ بہت سارے ریسٹورنٹس آ گئے ہیں. there are tons of restaurants in لاہور. مطلب اگر میں آپ کو لیکن اندرون لاہور کا جو ایک فلیور اور ٹیسٹ ہے, خاص طور پر سحری وہاں پر جو تو آپ نے دیسی کھانا ہے نا, تو میں if you ask my opinion تو اس سے اس جیسی پائے وہ چنے وہ بڑا آپ ان کو فینسی ڈشز میں ڈال کے بڑے ریسٹورنٹ میں لے آئیں, کچھ نہیں مزہ آتا. وہ جو وہاں کا ٹیسٹ ہے نا, وہ اس کی اپنی ایک بات ہے, اس کی وائب اپنی ہے, اس کا ایکسپیرینس اپنا ہے, وہ نوسٹیلجیا اپنا ہے, تو ادھر جا کے مزہ آتا ہے. فار ایگزامپل جیسے مجھے ٹکا ٹک پسند ہے, تو مجھے کوئی کسی فینسی ریسٹورنٹ میں جا کے وہ کھانا پڑے نہیں مزہ آتا, لکشمی میں جا کے مزہ آتا ہے. اور پھر ٹیسٹ ہے. اب وہاں کے 50 سال ہو گئے, 70 سال ہو گئے, ان کے ایکسپیرینس ہے, اور جو بنانے والے لوگ ہیں ان کے ہاتھوں میں تو پتہ نہیں جادو ہے, وہ ان کو کہیں ہٹا دیں نا تو نہیں بنتی چیز ویسے. اور اب مجھے لگتا ہے پشاوری کھانوں کا بڑا ٹرینڈ آ گیا ہے لاہور میں. یہ شنواریز وغیرہ اور یہ سارا, یہ روش اور یہ سب کھانے, یہ سارے وہ شنواری پشاوری کھانے ہیں. ان کا ایک اپنا فلیور ہے, ٹیسٹ ہے,
اور مٹن اور دمبا کھانے والے جو لوگ ہیں یہ ہاشمی صاحب بھی سن رہے ہوں گے یقیناً ہاشمی صاحب بھی سن رہے ہوں گے وہ بڑا پسند کرتے ہیں اس چیز جی ہاشمی صاحب بڑے اچھے ہمارے عزیز دوست ہیں ہمارے پروڈیوسر جو ہے اس پوری ٹرانسمیشن کو رن جو کر رہے ہیں وہ بہت شوقین ہے کھانوں ان کے ساتھ ایک ہماری کمٹمنٹ بھی ہے اصل میں دمبا کے حوالے سے اسی لیے اچھا تو ہم ان کو بھی ساتھ ساتھ ہاشمی صاحب قابو نہیں ہے قابو گیا ہوگا یہ تیار ہو گئے ہیں جی کے قابو آنے کے لیے ہاشمی صاحب آئی ایم ان لے جی یہاں پر آن ایئر جو ہے نا دعوت عید میرے ساتھ کچھ ذاتی تو نہیں ہونے والی دبے کے حوالے سے بہت زیادہ کوئی دعوت جو ہے نا یہاں پر پکی ہو رہی ہے. اچھا ویسے آپ خود بھی کوکنگ کرتے ہیں, اگر آپ کو فوڈ ٹیسٹنگ کا اتنا ہے اور آپ کو کیا لگتا ہے گڈ شیف کون ہے, ایک میل اور فیمیل کون ہے, کس کے ہاتھ میں ٹیسٹ زیادہ ہے؟ ہمیں لگتا ہے میل کے ہاتھ میں. میل کے ہاتھ میں نا, ہاں کیونکہ ہمیشہ بڑے ریسٹورینٹس میں میل ہیڈ شیف ہوتا ہے, میل کے ہاتھ میں ذرا زیادہ فیل آتی ہے. بس اب آپ نے کھانا ان سے بنوانا ہے؟ نہیں یہ کافی ہیلپ کرتے ہیں. اچھا, اور مجھے بلکہ لگ رہا ہوتا ہے سم ٹائم میرے کھانے کو جو فائنل ٹچ یہ دیتے ہیں نا, اسی سے وہ جو ذائقہ ہے چیز اٹھ جاتی ہے. کیا بناتے ہیں آپ سب سے ویسے مزیدار؟ مجھے شوق تو ہے بریک فاسٹ بنانے. ویسے تو باتیں بہت شوق سے بناتے ہیں. دیکھیے باتیں بنانا ہو یا منہ بنانا ہو تو یہ بھی آرٹ ہے جناب, یہ بھی آرٹ ہے. اچھا تو کیا بریک فاسٹ میں کیا آپ کا؟ بریک فاسٹ میں جنرلی تو ایگز ہی ہوتے ہیں. اب ہر طرح کے ایگز بن جاتے ہیں. اب سنی سائڈ فرائیڈ کہہ لو, آملیٹس کہہ لو, پھر چیز مشروم. اب میں ویسے کافی شوقین ہوں ان کے کھانوں کی, اور اسپیشلی اگر بیٹھ کے کچھ مل جائے تو کیا ہی بات ہے. ریسٹ میں مجھے شوق ہے. ویسے بھی سحری میں ہم دونوں جو سحری ہے نا مل کے بناتے ہیں. آپ کے چونکہ اپنے ریسٹورینٹس بھی ہیں تو اس کی کیا اسپیشلٹی ہے, اس کو اس کے حوالے سے چلیں مطلب آئی ڈونٹ نو مارکیٹنگ سائٹ سے آئی وونٹ بی ایبل ٹو نیم دیم, لیکن ایک پورچوگیز, کیونکہ وہ دیسی نہیں ہے اس لیے میں پوچھ رہا ہوں. ہاں ایک پورچوگیز چین ہے جو لاہور کے 3 بڑے شاپنگ مالز میں فوڈ کورٹ میں اویلیبل ہے. It has a rotisserie and churrasco grilled chicken. بڑا زبردست قسم کا کھانا ہے, بڑا جوسی چکن ہے. لے بھائی اب آپ نے جو بھی, اگر تو کسی کو کوئی اس طرح کے کھانے پسند, لیکن لاہوری زیادہ نا دیسی کھانوں کی طرف جاتے ہیں. میرا خیال ہے کہ وہ اٹس مور دین اے دیسی. اچھا ہاں اچھا, آپ چونکہ چند ایک دن رہ گئے ہیں, چند ایک روز رہ گئے ہیں, تو سحری کرنی ہو تو ریکمنڈیشن کیا ہے, سحری کہاں پر کرنی چاہیے, پھر میں افطاری پہ آتا ہوں. ویسے تو سحری کے لیے جیسے آپ نے کہا کہ لکشمی میں چلے جائیں یا تھوڑے اندرون ایریاز میں چلے جائیں, لیکن امام عالم روڈ پہ کچھ ریسٹورینٹس ہیں جو بڑی اچھی سحری کرواتے ہیں. جو چنے اور جو مزے کے ذاتا ہے نا, حلوہ پوری, آلو والے پراٹھے, مجھے ایسے لگتا ہے یہ بھی پریفرنسز ہیں, وہ بڑے زبردست. کچھ لوگ اب اتنا سحری میں نہیں کھاتے ہیں کہ بعد میں ڈائجسٹ ہونے میں. اصل میں ساری رات ہم لوگ جاگ رہے ہوتے ہیں. پہلے ایک ہوتا تھا سحری کے وقت اٹھنا, وہ اور اہتمام ہوتا تھا. اب لوگ جاگ رہے ہوتے ہیں اور موسٹلی لوگ لیٹ نائٹ کھا لیتے ہیں, تو اس طرح سے سحری نہیں سحری ٹائپ وہ ٹھیک ہے. کچھ 2 بجے کے قریب آپ سحری کھا لیں, اس کے بعد لسی وسی پئیں اور نماز پڑھیں. نماز تک جاگنا پھر ایک چیلنج ہوتا ہے پھر. لیکن اب ویسے یہ روٹین بڑی غلط ہے آنیسٹلی, کہ مطلب آپ 5 بجے تک جاگتے رہتے ہیں اور پھر اس کے بعد دوپہر تک سوتے رہتے ہیں. اس سے بہتر آپ بیچ میں تھوڑا سا نیپ لے لیں, اور پھر چونکہ آپ لوگوں نے تو بتایا کہ آپ گھر میں خود ہی اپنی سحری بناتے ہیں, تو وہ بھی ایک اچھا ٹائم پاس ہو جاتا ہے. بچے کیا ڈیمانڈ کرتے ہیں زیادہ کھانے کے لیے؟ بچے obviously دیسی کوزین تو اتنی لائک نہیں کرتے. دے لائک پاستا اور اسی طرح ہی کچھ نہ کچھ ان کو ہوتا ہے. سحری میں کس کے ٹینڈے کھانے کو دل کرے گا؟ لیکن میرے بچے جو ہیں وہ دے آر مور انٹو ایگز. وہ ایگز کا ذرا ہوتا ہے ان کو, اس میں ڈفرینٹ ورائٹی لے آئیں, لیکن دے آر ناٹ انٹو کے سالن ہو اور پراٹھے ہوں, اس طرح کا کچھ نہیں ہے. لیکن آج کے بچے نا چکن پہ ہیں بس. ہاں برائلر چکن کھا بچے بھی برائلر.